پیغمبر جی، اگر ہم بات کرتے ہیں کامیاب معاشرے کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب معاشرے کی بنیاد ہے کامیاب گھرانہ، اور آج ہمارا موضوع رہے گا دین اسلام میں گھرانے کی اہمیت، اور اس موضوع کے حوالے سے ڈاکٹر کیسر عباس آج ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں چلتی ہوں اس طرف، اور کیسر بھائی سلام عرض کرتی ہوں اور علیکم خوش آمدید السلام کہتی ہوں. ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وبرکاتہ. الحمدللہ. آپ کو بھی گزشتہ عید کے نوروز کی جی تبریک عرض کرتے ہیں، بہت شکریہ. اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ان کی خدمت میں ہیں بالکل. انشاءاللہ. بہت شکریہ کیسر بھائی، آپ یہاں تشریف لایا. اور کیسر بھائی، ہم دیکھتے ہیں گھرانہ اور ایک، جس طرح میں نے ابھی اس طرف اشارہ کیا کہ ایک کامیاب معاشرہ اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی بنیاد ہی کامیاب گھرانہ ہے. مختلف گھرانوں سے جو ایک کامیاب معاشرہ ہم دیکھتے ہیں بنتا ہے. تو اپنی گفتگو کا آپ آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. پیغمبر کرام اسلام فرماتے ہیں کہ آپ میں سے ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں یا اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا. گھرانہ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا گھرانہ بھی ایک حاکم رکھتا ہے. جیسے مثلا ایک مملکت کا حاکم ہوتا ہے، اسی طرح گھرانے کا بھی ایک حاکم ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ ایک اس کی حکومت ہے مثلا جس کا وہ جواب دہ ہے. گھرانہ کامیاب تبھی ہوتا ہے کہ جب گھرانے کو کامیاب برنامہ ریزی کے ساتھ ہم چلائیں گے، اور جی اس کے ساتھ. لہٰذا ہمارے جیسے فرمایا گیا کہ دین مبین اسلام میں بہترین برنامہ یا بہترین جو اس کی وہ ہے پلاننگ جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے ہو چکی ہے، اور وہ پلاننگ در واقع لوگوں کی بنائی ہوئی نہیں، وہ پروردگار عالم کی طرف سے جو ہے وہ بنائی گئی ہے کہ جس کو پیغمبر گرامی اسلام نے ہم تک ابلاغ کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے. اور اگر ہم آج اسی پلاننگ پہ جو 1400 سال پرانی ہیں عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ واقعاً ایک کامیاب معاشرہ بن جائے گا. کہ ایسا معاشرہ کہ جیسے مثلا جس کو مدینہ فاضلہ کہتے ہیں، پیغمبر اسلام کے زمانے کا جو ہے وہ معاشرہ کہتے ہیں، وہ بن جائے گا. لہٰذا گھرانے کو مضبوط بنانے کے لیے، موفق بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو اس میں ہے وہ ہے گھرانے کے افراد کا احترام. مثلا گھرانے کے افراد کے مابین ایک احترام کی فضا ہونی چاہیے. سلام مثلا ان کے مابین رائج ہونا چاہیے. قرآن میں فرمایا گیا کہ جنتیوں کا جو زیادہ ذکر ہوگا وہ قالوا سلاما سلاما، وہ زیادہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے. لہٰذا جس گھر میں سلام ہوتا ہے، جس گھر میں احترام ہوتا ہے، جس گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ گھر ایک جنت نما گھر ہے. اور اس کے برعکس دوسری طرف دیکھتے ہیں، قرآن میں فرمایا گیا کہ جب جہنمیوں کا گروہ جہنم میں جانے لگے گا تو وہ ایک گروہ دوسرے گروہ پر لعنت کر رہا ہوگا، اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو گالیاں دے رہا ہوگا. لہٰذا جس گھرانے کے اندر گالی گلوچ ہوتا ہے، لان تان ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، تو وہ گھر دنیا میں ہی اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ گھر ایک کامیاب گھر نہیں ہے بلکہ وہ ایک جہنم نما گھر ہے. اس گھر کے اندر زندگی گزارنا کس قدر سخت ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو جنت نما گھر بنائیں. سب سے پہلے اس کا جو میں نے مثلا پہلے بھی جو گفتگو ہوتی رہتی ہے اس میں جو حل پیش کیا تھا وہ یہ ہے کہ احترام میں مثلا بنیاد سلام ہے. سلام کے ساتھ آپ اپنے گھر، اور پھر سلام بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سلام کرنا گھر میں وارد ہوتے ہی ضروری ہے، تو وہ سلام تو کر دیتے ہیں لیکن اپنا چہرہ بنا کے دوسری طرف بیٹھ جاتے ہیں. مثلا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کسی درخت کا بیج جو ہے اس کا آپ چھلکا اتار دیں اور اس کا مغز جو ہے اس کو کاشت کر دیں تو درخت یا پودا نہیں اگے گا. اسی طرح آپ چھلکا کاشت کر دیں اور مغز اس کا نکال دیں تب بھی جو ہے پودا نہیں اگے گا. ضروری ہے کہ چھلکے کے ساتھ مغز بھی اس کا ملا ہوا تب اس کو کاشت کیا جائے تو پودا اگے گا. لہٰذا احترام جو ہے وہ دل کے ساتھ احترام ہونا چاہیے، نہ فقط لفظوں کی حد تک. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کامیاب گھرانے کا ایک بنیادی نقطہ یہ ہے کہ احترام ہونا ضروری ہے. بالکل. انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی ڈاکٹر کیسر عباس صاحب کے ساتھ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بہار کا موسم ہے اور جشن بہار ہے اور نوروز کا سماں ہے کشمیر میں، اور جو کس طرح سے نوروز منایا گیا ہے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار ہے. ساتھ مل کر دیکھتے ہیں رپورٹ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. موسم بہار کے آمد سے ہی نوروز یعنی نئے دن کے حوالے سے پورے کشمیر میں تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. نوروز عالم کے حوالے سے کشمیر میں سدہ سال سے یہ ریت رہی ہے کہ نئے ملبوسات اور اچھے اچھے پکوان کے علاوہ موسمی بہار کے آمد پر اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں. جبکہ یہ ایک مسلمہ تاریخ رہی ہے کہ نوروز عالم کی شروعات میر سید علی شاہ ہمدانی کے زمانے سے کشمیر میں چلی آ رہی ہے. تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ تقریباً 600 سال پہلے حضرت امیر کبیر میر سید علی شاہ ہمدانی کی زیر قیادت تقریباً 700 کے قریب لوگ ایران کبیر سے ایران صغیر یعنی کشمیر آئے، اور انہوں نے نہ صرف کشمیر کو اسلام
इस्लाम से मुनव्वर कर दिया, बल्कि कश्मीरी लोगों को इक्तिसादी तौर पर भी खुद कफील बनाने के लिए उन्हें ऐसा हुनर दिया जो ता क़याम क़यामत तक उनमें मौजूद रहेगा। कश्मीर में नवरोज़ की एक तारीख है और ये सदियों से यहाँ पे मनाया जाता है। एक तारीखी संग मील की हैसियत से हासिल है। यहाँ पर जितने भी फ़िरके हैं, जितने भी किस्म के लोग हैं, तमाम इस दिन को खुसूसी तौर पर बनाते हैं। आमद बहार की दस्तक होती है। इस दिन की एक तारीख रही है कश्मीर में, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही आपसी भाईचारा और ये जो यकसानियत की मिसाल रही है, उसमें हमेशा जो भी ऐसे दिन आते हैं उनमें खुसूसी तौर पर लोग इकट्ठे और मिलजुल के ये दिन मनाते हैं। एक तरह जहाँ आलमी सतह पर इस वक्त मुसलमानों के अंदर इंतशार फैला हुआ, वही कश्मीर पर मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पर कभी भी ऐसे मामला नहीं हुए और नवरोज़ आलम का नाम यहाँ पर दिया जाता। गालिबन दुनिया में किसी भी जगह ऐसा नाम शायद नहीं दिया जाता होगा, लेकिन कश्मीर में इसे नवरोज़ आलम का नाम दिया जाता है। इसके अलावा तमाम मजहबी त्योहार जिसमें नवरोज़ आलम का खास तौर पर जिक्र किया गया है की शुरुआत उसी जमाने से हुई। बताया जाता है कि बाज़ाब्ता तौर पर इस दिन को न सिर्फ नए दिन के बतौर मनाया जाता था, बल्कि ये भी कश्मीर की तारीख रही है कि इस दिन को मौला अली अलैहिस्सलाम की ताजपोशी का दिन भी बताया जाता है और देहातों में खासकर नवरोज़ आलम के दिन मौला अली अलैहिस्सलाम के हक में कसीदे पढ़े जाते हैं। नवरोज़ अगरचे ईरान और वस्त एशिया का कदीम और रिवायती त्यौहार है और ईरान के साथ साथ उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आज़रबाईजान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तमाम मकातिब हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले इस रोज़ को यानी 21 मार्च को बड़ी जोश और जज्बे के साथ जश्न नवरोज़ के तौर पर भी मनाते हैं। इसी तरह हमारे वादी कश्मीर में भी इस नवरोज़ को पिछले कई 100 सालों से बड़ी अकीदत, जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। चूँकि हमारी वादी को ईरान सगीर भी कहा जाता है और ईरान सगीर बनाने का अमल जो है वो ईरान के अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी अलैहि रहमा के हुनर, इनकिसारी और दिलपजीर हुनर का ही नतीजा है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं, खतरा आ शाह दरिया आस्तीन, दाद इल्मो सन्नतो तहजीबो दीन, आफरीद आन मर्द ईरान सगीर बा हुनर हाय गरीबो दिल पजीर। और दूसरी बात यह है कि 21 मार्च जो है इसको कश्मीर में यूम विलायत के तौर पर भी मनाते हैं। कश्मीर में तमाम मसालिक से वाबस्ता लोग इस दिन को नए साल के आगाज के बतौर मनाते आए हैं और इस हवाले से तमाम खानवादों में बेहतरीन किस्म के पकवान जिसमें खासकर वाजवान, खुसूसी तौर पर मछली और कंवल की कागड़ी जिसे उर्फ आम में नदरू कहा जाता है, खुसूसी तौर पर पकाया जाता है। जी, जैसा कि सबको पता है कि जो नवरोज़ है ये एक नया दिन होता है जो ईरानियन इस्लामी कैलेंडर है उसके मुताबिक या फिर पर्शियन कैलेंडर जो होता है उसके मुताबिक ये पूरी दुनिया में कम से कम 3000 ईयर्स से मनाया जा रहा है पूरे दुनिया में। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कश्मीरी कल्चर हैं, चाहे वो गाँव में हैं, देहात में हैं, कई तरह के तकारीब का एहतमाम किया जाता है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, मुस्लिम बरादरी के लोग, वो शिया कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके घरों में जाते हैं, उस दिन बड़े तौर दिन के भी मनाते हैं और खान पकान जो खाने की चीज़ें होती हैं वो खाते हैं। वहाँ पे जो कश्मीरी वाजमान होता है उसमें खासकर फ़िश पकाई जाती हैं, तो वो उसके घर से भी आते हैं और उनको वो इज़्ज़त देते हैं। साथ साथ में एक कल्चर बनता है दोनों जो कम्युनिटी हैं उनके बीच। नवरोज़ आलम की ये भी तारीख रही है कि कश्मीर में इस दिन खासकर लोग अपने अजीज़ व अकारिब को अपने घरों में बतौर मेहमान दावत देते हैं। इस दिन दस्तरखान पर बैठने से पहले एक खुसूसी दुआ भी मांगी जाती है। हिंदुस्तान के ज़रिए इंतजाम कश्मीर से कैमरामैन मुर्तज़ा रज़वी के साथ सिप्ती मोहम्मद हसन, सहर आलमी नेटवर्क, श्रीनगर। जी नाज़रीन, खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर आप सबको। और जी, हम देख रहे हैं प्रोग्राम नसीम ज़िंदगी और हमने देखा कि किस तरह से जो है कश्मीर में नौरूज़ का जश्न मनाया जाता है। और बिल्कुल हम चलते हैं डॉक्टर कैसर अब्बास साहब हमारे साथ। और कैसर भाई, यहाँ पर जो है पैगामात आ रहे हैं, आपकी गुफ्तगू पसंद की जा रही है। मैं जल्दी से कुछ नाम यहाँ पर शामिल कर लूँ। मीर इतरत हैदरी साहब हमारे साथ हैं, इमरान अली इमरान हमारे साथ हैं, अहमद रमीज़ हमारे साथ हैं और इसके अलावा साकिब हुसैन हमारे साथ हैं, मासूमा जहरा कश्मीर से, फ़िदा हुसैन और हमारे दीगर नाज़रीन का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कैसर भाई, जब यहाँ देखते हैं, बात करते हैं कि एक घराने में जिस तरह आपने इशारा किया एहतराम होना ज़रूरी है, तो ये एहतराम
دیکھیے بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں. بچے کہاں سے سیکھیں؟ یعنی میاں بیوی کے درمیان وہ احترام ہونا چاہیے جو آگے چل کر بچوں میں منتقل ہو. جی احترام کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور اگر احترام میاں بیوی کے مابین یا والدین کے مابین نہیں ہوتا تو اگر مثلا یہ احترام نبیوں کے مابین بھی، نبی اور اس کی وائف کے مابین بھی نہ ہو تو بچہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. مثلا جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو کچھ فرمایا کرتے تھے ان کی اہلیہ جو ہے ان کے برعکس کہا کرتی تھی، تو نتیجتاً کنعان بنا جو مثلا اپنے والد کی نافرمانی میں ایک ضرب المثل بنا ہوا ہے ہمارے. ہاں لہٰذا احترام خود میاں بیوی کے، دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ کعبہ کا بہت بڑا احترام ہے، لیکن ہمارے یہاں عامیانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا احترام کعبہ سے زیادہ ہے. جب ہم کعبہ کے پاس جاتے اتنا خرچ کر کے، اتنے مثلا صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد، تو اس کتنا آسان ہے ایک مومن کو راضی کر کے اس کا احترام کر کے ہم خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب، مثلا جیسے ہی مثلا ہمارے شیعہ برادران کے مابین الحمدللہ یہ سنت بڑی حسنہ ہے اور رائج ہے، اور اس کو رائج رہنا چاہیے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. ساتھ ملانے کا نہایت ثواب بھی فرمایا روایات میں ہے کہ جب دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں. لہٰذا یہ ہاتھ ملانا، ایک تو یہ کہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ مومن کا احترام ہو رہا ہے. جب ایک مومن کا احترام اتنا ضروری ہے تو خانوادے کا، جس کا جو ہمارا پہلے نیند سے بیدار ہونے کے بعد جس شخص کو پہلے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کا احترام کس قدر ضروری ہے. نہایت ضروری ہے میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احترام ہونا. اور دوسرا جو ایک کامیاب گھرانے کا جو ہے وہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ مثلا وہ راز ہے، وہ یہ ہے کہ اعتماد ہو ایک دوسرے کے اوپر. آج کل اعتماد کا فقدان ایک بہت بڑی مصیبت بن چکا ہے. مثلا میاں کو اپنی بیوی پہ اعتماد نہیں، بیوی کو اپنے شوہر پہ اعتماد نہیں ہے، والدین کو بچوں پہ اعتماد نہیں ہے. لہٰذا یہ چیز جو ہے سبب بنی ہے معاشرے کو پست اور پستی کی طرف لے جانے کی. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ مثلا معاشرے کا یعنی ایک گھرانے کا جو ہے وہ فقط ایک گھرانے تک محدود نہیں بلکہ وہ ایک خاندان ہے، ایک معاشرہ ہے، پھر ایک ملک ہے، پھر پوری انسانیت سے اس کے جو ہے وہ وابستہ ہے. خوشحالی بھی اس کی وابستہ ہے اور اس کا غم بھی وابستہ ہے پوری انسانیت کے ساتھ. کہ مثلا ایک شخص پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی پریشانی کا اثر دو خاندانوں کے اوپر پڑتا ہے، پھر ان معاشرے کے اوپر پڑتا ہے، پھر پوری ملت کی جو مثلا تعمیر ہوتی ہے. خوشحال آدمی جو ہے کس قدر تعمیر و ترقی میں پیش رہتا ہے، لیکن ایک شخص جس کو گھرانے کی طرف سے مشکلات پیش ہوں وہ نہیں اس طرح اپنی فعالیت انجام دے سکتا. لہٰذا ایک گھر کی لہٰذا ضروری ہے کہ اعتماد کیا جائے. اعتماد نہایت ضروری ہے ایک خانوادے کی موفقیت کے لیے. اور اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ جب اعتماد کی فضا برقرار ہو جائے گی تو وہ گھرانہ جو ہے وہ گھرانہ کامیاب ہو جائے گا. اعتماد قرآن بھی اس کے بارے میں کس قدر تاکید فرماتا ہے کہ لا تجسسو، ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے تجسس نہ کیا کرو بلکہ ان کے بارے میں مثلا بعض روایات میں بتایا گیا ہے، ہمارے بزرگ علماء نے بھی بتایا شروع میں بعض لوگ جو ہے ایک دوسرے، اور جب اعتماد کی فضا اٹھ جاتی ہے تو اس گھرانے کا حال اسی گھرانے کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ان کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس کے بعد اگلا جو ایک وہ ہے عفو و درگزر. مثلا غلطی ہو جاتی شوہر سے بعض اوقات خدا نخواست ہو جاتی تو اس کو بخش دینا چاہیے، اسی طرح بیوی سے ہو جاتی تو اس کو بخش دینا چاہیے. اور میرے خیال سے آج کل کے معاشرے میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ گھرانوں میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ ہم درگزر کرنا نہیں جانتے. جی ناظرین، انشاءاللہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. یہاں پر چلیں گے پروگرام کے ایک بہت ہی پیارے سے حصے کی طرف، اور جامع مسجد ہم دیکھیں گے کس طرح سے اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پروگرام کا آگے بڑھائیں گے. آج ہم چاہتے ہیں تمام اسلامی معاشروں کی ایک اہم علامت کے بارے میں آپ سے بات کریں. ایک ایسی عمارت جو اپنی معماری کے اعتبار سے تو بہت اہم ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی عظیم معنوی رتبے کی حامل ہے. یہ خدا کی ایک محفوظ پناہ گاہ ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں بندہ اپنے خدا سے قریب ہوتا ہے. پرانے زمانے سے ہی مسجد اپنے پروردگار کی عبادت اور اسے راز و نیاز کرنے کی جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اجتماع کا بھی مرکز رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے شہروں میں اب بھی بہت ہی قدیمی مساجد پائی جاتی ہیں جسے شہر کی جامع مسجد کہا جاتا ہے.
مسجد کی عمارت کا ایک اہم حصہ اس کے مینار ہوتے ہیں جو ہم سب کو اذان کی یاد دلاتے ہیں، کیونکہ مؤذن اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تاکہ اذان کی آواز دور دور تک سنی جا سکے۔ موسم کی تبدیلی، جغرافیائی پوزیشن، معماری کی مختلف اقسام اور ایک طویل زمانہ گزر جانے کے سبب بعض مساجد اب بغیر میناروں کے رہ گئی ہیں۔ جن دو مسجدوں کے بارے میں ہم اس پروگرام میں بات کریں گے وہ کچھ ایسی ہی ہیں۔ ہم سب سے پہلے سراب شہر کی جامع مسجد میں آئے ہیں۔ اسی مسجد میں موجود کتبے کی بنیاد پر یہ مسجد 9ویں صدی ہجری میں بنائی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مینار نہ ہونے کی وجہ سے اس مسجد کو دور سے دیکھ پانا ذرا مشکل ہو، مگر جب کبھی آپ یہاں کے لوگوں سے جامع مسجد کے بارے میں پوچھیں گے تو سبھی لوگ اس مسجد کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں کے باشندوں کے لیے ایک مقام امن کی حیثیت رکھتی ہے۔ سراب کی جامع مسجد میں ہونے والی کھدائی سے پتہ چلا ہے کہ یہاں پر پہلے ایک عمارت رہی ہے جو اس موجودہ مسجد کی عمارت سے کہیں زیادہ قدیمی تھی۔ یہ ستون اسی قدیمی عمارت کا ایک بچا ہوا حصہ ہے۔ آثار قدیمہ سے متعلق ہونے والی تمام تحقیقات کی وجہ سے اس پرانی عمارت کی عمر کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ اس تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس عمارت کی اصلی سطح موجودہ عمارت کی سطح سے نیچے تھی، کیونکہ اب بھی اس قدیمی ستون کا ایک بڑا حصہ زمین کے اندر ہے۔ مگر پھر بھی مسجد میں لگے ہوئے کتبے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد قیون نائلیو کے دور حکومت میں بنائی گئی ہے۔ اس مقام کی ایک اور خصوصیت اس کی بڑی بڑی ستون ہیں۔ اس قسم کی اندرونی معماری مشرقی آذربائیجان کی ایک اور مسجد میں نظر آتی ہے، وہی جو اہر شہر کی جامع مسجد کہلاتی ہے۔ یہ مسجد تقریباً 5ویں صدی ہجری میں سلجوقیوں کے دور میں بنائی گئی تھی۔ اس مسجد کی خوبصورتیوں میں سے ایک اس کے لال اینٹوں سے بنے ہوئے بڑے بڑے ستون ہیں۔ مختلف زمانوں میں مختلف حکومتوں کے دوران اس مسجد کی توسیع و مرمت کی جاتی رہی، جس کے نتیجے میں اس کے ستونوں اور گنبدوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہر شہر کی بڑی آبادی سبب بنی ہے کہ اب اس مسجد میں صرف یومیہ نمازوں کا سلسلہ قائم کیا جائے، جس میں وہاں کے مقامی لوگ شرکت کرتے ہیں۔ مگر نماز جمعہ جیسی وہ نمازیں جس میں لوگ زیادہ تعداد میں شرکت کرتے ہیں، ایسی نمازوں کے لوگ مصلی نامی ایک بڑی جگہ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ان مساجد کی تاریخی حیثیت کو روشن کرنے کی کوشش کی، مگر اس سے قطع نظر اگر خود آپ آ کر اگر ان مساجدوں کو دیکھیں گے تو محسوس کریں گے کہ یہاں کے مقامی لوگوں کے لیے ان مساجد کی تاریخی حیثیت سے زیادہ ان کے معنوی مقام و منزلت کی زیادہ اہمیت ہے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی۔ ڈاکٹر کیسر عباس صاحب یہاں پر موجود ہیں، آپ کے پیغامات موصول ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے حصے میں اگر ٹائم ملا تو ضرور میں آپ کے پیغامات شامل کروں گی۔ یہاں پر ایک بہت ہی پیارا پیغام ہمارے پاس آیا تھا، اور امیر عطرت حیدری لکھتے ہیں کہ جس انسان میں درگزر کرنے کی عادت ہو تو وہ فرشتے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کیسر بھائی آخری حصہ ہے اور 4 منٹ ہے، میں چاہوں گی اپنی گفتگو کو ہم سمیٹ لیں کسی طرح۔ بس میں درگزر کی ایک مثال عرض کر دوں کہ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیسے درگزر کریں، اتنا بڑا ہمارے ساتھ ستم ہو گیا۔ شوہر کہتے ہیں میری بیوی نے میرے ساتھ
اتنی بڑی زیادتی کر دی، کیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ان کے بھائیوں نے کی، لیکن آخر پہ انہوں نے درگزر کر دی. جب پیغمبر نے مکہ فتح کیا، لوگوں نے کہا، اہلیان مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ فرمایا میں وہی سلوک کروں گا جو یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لہٰذا درگزر کرنا ایک بڑے انسان کی جو ہے ذمہ داری. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خانوادے کی تقویت کے لیے جو ہے اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. ایک مثلا اپنے کام کاج کے لیے، ایک اپنے آرام کے لیے، اور ایک خانوادے کے لیے بھی جو ہے آپ اس کو وقف کریں کہ جس سے آپ اپنے مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ مثبت مسائل کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، ایسی گفتگو کی جس سے ان کو بھی خوشی ہوتی ہے، آپ کو بھی، مولا فرماتے پیغمبر کی مسجد میں 3 دن بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے اس کا زیادہ ثواب ہے. لہٰذا نہایت ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ مثلا ایک دوسرے سے درگزر کریں اور ان سے جو ہے خانوادے کو ٹائم دیں. مثلا آج فضائے مجازی میں اور میڈیا میں اس قدر آدمی جو ہیں وہ گم ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے خانوادے کو دے پائیں. اب بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب سارے گھر کی فضا جو ہے آلودہ ہے تو میرے ایک آدمی کے سچ بولنے سے یا اچھا ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ جیسا ایران میں بھی کہتے ہیں کہ ایک پھول سے بہار نہیں آتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. مثلا جو ہے فرعون کی بیوی ایک تھی، اس نے فرعون کے تخت سے، اس کے تاج سے، محل سے دل نہیں لگایا، لیکن اور اللہ تعالیٰ کی آج دیکھیں کتنا زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی فرعون کی بیوی کی مثال دی جاتی ہے اور اچھے لفظوں کے ساتھ مثال دی جاتی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ایک آدمی بھی چاہے تو جو ہے وہ بہت کام کر سکتا ہے. لہٰذا ہمیں کبھی بھی کسی صورت میں گھر کی فضا کو، اور آخر پہ میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا، خصوصاً وہ جو گھر کے سربراہ ہیں ان سے، کہ اپنے گھر کے ماحول کو آپ آلودہ، بعض مرتبہ ہاں ایسا نہیں کہ آپ کلّاً ان کو معاف کر دیں، ان کو کھلی چھٹی دے دیں کہ میاں جو کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، بیوی جو کرتی رہے، اولاد جو، ایسا نہیں. گھر کے مسئول ہونے کی حیثیت سے انتقاد کرنا، نقد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. بعض کاموں سے روکنا، بعض کاموں کے کرنے کا حکم دینا، لیکن روکا کیسے جاتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو روکنا ہوتا ہے یا کسی کی خامی دیکھتے ہیں، سارے جہان کی خوبیاں بیان کر کے تو اپنی گھر والی کی یا بیوی کی یا اپنے بچوں کی جو ہے خامی ہی خامی. ایسا نہیں ہے. اسلام میں بتایا گیا ہے کہ خامی بیان کرنے کے لیے پہلے آپ ان کی خوبیاں بیان کریں، بتائیں کہ آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ، حالا آپ کے ان خوبیوں کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی خامی ہے، آپ اس کو ایک طریقہ ہے بتانے کا خامی ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے خانوادے کو مثبت راستے پہ لگانے کے لیے آپ ہر چیز کو، مثلا آج کل میڈیا کی یلغار ہے ہمارے اوپر اور ہم اس کے اندر جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں. ضروری ہے کہ گھر کا مالک جو ہے اس کو پتہ ہو کہ میرے گھر میں کیا گانا ایک ایسا چور ہے. فلم آج دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف کوئی ایسی چیز نہیں بھیجتا کہ جس سے ملک ترقی کرے، لیکن جو بھی بری چیزیں ہیں، میں مثلا کیسے ان کے نام لوں، ہر کسی کو معلوم ہے ان کی فحشائی کی اور گانے کی اور فلموں کی اور ان چیزوں کی ایک امار ہے جو صبح سے شام تک موبائلوں پہ آ رہا ہے، ہر میڈیا پہ آ رہا ہے اور پاکستان کی طرف بھیجا. کوئی بھی ملک، یعنی اس کے ساتھ ساتھ خانوادے کو اپنا دشمن بھی پہچاننا چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے. دشمن پہچانیں گے تو اپنے اصلی راستے پہ چلیں گے، ورنہ دشمن کے ہاتھوں ہی وہ جو ہے اس کا شکار ہو جائیں گے اور اپنا راستہ بھول جائیں گے. لہٰذا گھر کے مالک کو چاہیے کہ گانا ہے، فلم ہے یا کوئی بھی اس طرح کی بری چیز ہے اس کو گھر کے اندر نہ دے، بلکہ اچھی چیزوں کو گھر کے اندر رواج دے تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کل کلاں مثبت انسان بن سکیں. بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر قیصر عباس، آپ یہاں تشریف لائے، زبردست گفتگو رہی. ناظرین کو آپ کی گفتگو پسند آیا؟ جیسا ڈاکٹر صاحب نے اس طرف اشارہ کیا، یہاں پر خود ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو دن کا جو ایک کھانا، یعنی پورے دن میں ایک کھانا، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیے، سب ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سے خداحافظی کرتی ہوں. اور جی ناظرین، وقت ہوا ہے اپنی دانتوں کا تھوڑا ہم خیال رکھیں، اور جی ہاں، دانتوں کی صحت کے حوالے سے ایک حصہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہم پروگرام کا آگے بڑھائیں گے. ہمارے